فضیلت بیان کی گئی ہے، مسجدوں کا وقار بتلایا گیا ہے کہ مسجدوں کی عظمتی ہوتی کیا ہے، مسجد کی شان کیا ہے۔ اسی تناظر میں آپ اگر حدیث شریف پڑھیں گے تو مشکاۃ شریف میں مدینے کے تاجدار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ملے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ جب تم اپنا دایاں قدم مسجد میں رکھو تو کہو اے ہمارے رب تو ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ اول یہ کہ مسجدیں کی فضیلت یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ شہروں میں سب سے افضل جگہ مسجدیں ہیں اور شہروں میں سب سے بدترین جگہ بازار ہیں۔ افضل ترین جگہ مسجدیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں ہم اس امت سے پہلے جو اور امتیں گزری ہیں اللہ نے ان کے لیے عبادت کے حوالے سے الگ احکام نافذ فرمائے تھے، لیکن ہم سب کے لیے اس نیلے گنبد کے نیچے جتنی زمین ہے اللہ نے سب کو ہمارے لیے مسجد بنایا ہے، ساری جگہ مسجد ہے، یہ مطلق بات ہے۔ لیکن اب اس میں بھی مقید ہے، آپ گرجا گھر میں جا کر کے عبادت نہیں کریں گے، جو مورتیوں والے گھر ہیں وہاں پہ جا کے عبادت نہیں کریں گے، اس سے ہٹ کر کے ایک جماعت اور ہے جو جا کر کے وہاں بھی نمازیں پڑھتی ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی سبب ہے کہ اہل سنت اس حوالے سے اپنے تمام سنی بھائیوں کو منع کرتے ہیں کہ پجاریوں کے مٹ میں جا کر کے نماز نہیں پڑھا جا سکتا، گرجا گھروں میں جا کر کے نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ اللہ نے اگرچہ پورے نیلے گنبد کے نیچے جتنی زمین ہے سب کو امت محمدیہ کے لیے مساجد بنایا، سب یہ ہمارے لیے سجدہ گاہ، لیکن اگر جہاں پر نجاست پڑی ہو وہاں پہ نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ مسجدیں اللہ نے بڑی شان والی نہیں بنایا، اور ان کی شان کی ابتدا یوں دیکھیں کہ جیسے اس میں آپ قدم رکھیں، پہلا قدم رکھیں، مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، ہمارے نبی نے تعلیم فرمایا کہ قدم دایاں داخل کرو اور پڑھو، کہو اے ہمارے رب ہمارے لیے تو اپنے رحمت کے دروازوں کو کھول دے، اور جب اس سے نکلو تو کہو اللہم انی اسألک من فضلک، میرے رب ہم اس سے باہر تو نکل رہے ہیں، جا تو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جانے کے ساتھ ساتھ ابھی بھی مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے، تیرے فضل کی ضرورت ہے، آئے تو اب تیری رحمت کی ضرورت ہے تاکہ ہر سانسوں پہ تو اپنی رحمتیں ہمیں عطا فرمائے۔ اب جا تو رہا ہوں لیکن مولا جا رہا ہوں ایسا نہیں کہ اب تو میں تیری رحمتوں سے بے نیاز ہو گیا ہوں، نہیں، ابھی بھی مجھے تیرا فضل چاہیے، تیرے فضل کا سایہ چاہیے۔ یہ مسجدیں ایسی جگہ ہیں۔ اچھا، مزید آگے بڑھتے ہیں، میں یہاں پہ کچھ خاص چیزوں کا ذکر آج کرنا چاہوں گا مسجدوں کے حوالے سے۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، میں عرض کروں اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجدوں میں دنیاوی باتوں کی ممانعت ہے، دنیا کی کوئی بھی بات ہو مسجدوں میں کرنا سب منع ہے۔ مسجد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر ہے، مرقات حاشیہ مشکات پر مرقوم ہے حضرت ابن الغمام شارح بدایہ سے، الکلام المباح فی المسجد مکروہ تاکل الحسنات، یعنی مسجد میں مباح گفتگو مکروہ ہے، مباح یعنی جو جائز بات ہے وہ بھی مکروہ ہے۔ مسجد میں مباح گفتگو مکروہ ہے جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے، جو نیکیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، مسجد شہروں میں، جیسا کہ حدیث کا مفہوم میں نے کہا کہ حضور نے کہا کہ شہروں میں سب سے بہتر جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے، وہاں پر مسجد کی اہمیت کو بتانا ہے۔ قرآن کی آیت مسجد کی اہمیت بتا رہی ہے، انما یعمر مساجد اللہ، اچھے وہ لوگ ہیں، بہتر وہ ہیں جو اللہ کی مسجدوں کو بناتے ہیں، یعنی بڑا یہ اہم کام ہے، بڑا خاص کام ہے، بڑا معتبر کام ہے، بڑا اچھا کام ہے، اس لیے اللہ نے اس کی تعریف فرمائی، اس لیے اللہ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اور حدیث شریف میں
हुजूर ने उसके हवाले से वाज़ेह कलाम फरमाया। अब इन मस्जिदों, ये मस्जिदें हमारे घरों की तरह नहीं है, ये मस्जिदें बाजारों की तरह नहीं है, शाहराहों की तरह नहीं है, चौराहे और अड्डों की तरह नहीं है कि वहां पे जो मुंह में आए गिलाजते बकें जो चाहे वो मुंह से निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मस्जिदें हुर्मत वाली जगह है। मिरकात हाशिया मिशकात में है कि मस्जिद में मुबाह गुफ्तगू मकरू है जो नेकियों को खा जाती है। मुसलमानों गौर करो, आज हमारा हाल क्या है? दुनिया भर की तमाम तर गुफ्तगू मस्जिद ही में करने के लिए मौका मिलता है, और बाज तो ऐसे शरीरुन नफ्स होते हैं कि मस्जिदों में गालियां भी बकते हैं, उन्हें गालियां भी देते हुए सुना गया। आप अंदाजा लगाएं कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो वो नबी तुम्हें किस तरह से तालीम फरमा रहे हैं। मस्जिदों की हुर्मत का अल्लाह किस तरह से जिक्र कर रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से तरगीब फरमाई इन मस्जिदों के हवाले से। मजीद हम आगे बढ़े और देखें कि ये मस्जिदों की हुर्मतें हैं क्या। आप जानते हैं कि ये मस्जिदें बड़ी अहम तरीन जगह हैं, इनमें झाड़ू देना, सफाई करना। एक बात तो सुन ली ना कि मुबाह बात भी करना मकरूह है। झाड़ू लगाना, सफाई करना, ये कितना अहम है। मैं चाहता हूं कि चंद चीजों का यहां पर और जिक्र कर लें ताकि हमें अच्छी तरह से पता चल जाए कि मस्जिदें हैं क्या। कशफुल गुम्मा शरीफ की ये हदीस है, रिवायत है कि मस्जिद से साफ किया गया कूड़ा करकट, मस्जिद से निकाला गया सफाई के बाद जो कूड़ा करकट निकलता है, कूड़ा मस्जिद से साफ किया गया कूड़ा करकट रोजे महशर हूरों का महर बनेगा। सुभान अल्लाह, हूरों का महर बनेगा। हम दुनिया में निकाह करते हैं तो बीवी को महर देते हैं, और उस महर में क्या होता है? हमारे रुपए, पैसे या जमीनें या जायदाद, सोना चांदी वगैरह। लेकिन इस मस्जिदों से जो कूड़ा करकट निकलता है ना, महशर में हूरों का ये महर बनेगा, महर। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। मस्जिद की सफाई बड़े सवाब का काम है। मस्जिद से मुट्ठी भर मिट्टी निकालने का इस कदर सवाब है कि अगर एक पलड़े में कोहे उहद और दूसरे में सवाब रख दिया जाए तो मीजान बराबर होगा। बात समझ रहे हैं? इतनी खुसूसियत का हामिल ये मस्जिदें हैं, और लोग आते हैं मुंह भर के इसमें गालियां बकते हैं, गंदगियां फैलाते हैं, गिलाजतें पैदा करते हैं, दुनिया भर के खुराफात मस्जिदों में जोतते हैं। मजीद आगे बढ़े आप। मैं एक तफसीली गुफ्तगू नहीं, थोड़ा सा जायजा सरसरी निगाह से दिलाना चाहूंगा, और इन अहम तरीन जगह का आपकी तवज्जो मरकूज करवाना मेरा मकसद है। आपकी याददाश्त ताजा हो जाए कि ये मस्जिदें हमारे घरों की तरह नहीं है, ये मस्जिदों का वकार हमारे घर की तरह नहीं है, बाजारों की तरह नहीं है, मोहल्ला हमारे अपने उठने बैठने वाली जगहों की तरह नहीं है। ये बड़ी खास जगह है, बड़ी अहम जगह होती हैं, जहां पर सांसें अगर ली जाए तब भी नेकियां मिलती है, सांसें खारिज की जाए तब भी नेकियां मिलती है। बात समझ रहे हैं? और बात जगह ऐसी होती है जहां सांसें लेना भी गुनाह है और सांसें छोड़ना भी गुनाह है। लेकिन ये वो जगह है कि जहां पर मोहब्बत भरी नजर अगर इसके दरो दीवार पे भी डाले, अल्लाह तुम्हारी बिनाइयों को सलामती अता फरमाए। मेरे अजीज साथियों, मोहतरम अहिब्बा, इसी तरह से इसी किताब कशफुल गुम्मा शरीफ में जिक्र किया गया। इमाम शेरानी फरमाते हैं, इमाम शेरानी कहते हैं कि रमजानुल मुबारक में जब हजरत अमीरुल मोमिनीन अली करमुल्लाहु वजहुल करीम मस्जिदों को किंदीलों से रोशन देखते, किंदीलों मतलब छोटे छोटे चिरागों से, किंदीलों से रोशन देखते, तो आप ये दुआ करते। कौन सी दुआ फरमाते? ये किसकी दुआ है? याद रखें ज़हन में, हजरत अली की दुआ। रमजानुल मुबारक में जब हजरत अली मस्जिदों में छोटे छोटे किंदीलों को रोशन देखते, जगमगाते देखते ना, तो आप दुआ करते। कौन सी दुआ करते? नूरल्लाहु अला उमरा फी कब्रिही कमा नव्वरा अलैना मसाजिदना। हजरत अली दुआ करते, अल्लाह ताला हजरत उमर की कब्र को रोशन फरमाए। सुभान अल्लाह, कह ले मोहब्बत के साथ सुभान अल्लाह।
حضرت علی دعا کرتے جب مسجدوں کو رمضان میں قندیلوں سے روشن پاتے تو ہاتھوں کو اٹھا لیتے اور دعا کرتے، اے اللہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کو اللہ کو روشن فرما دے، ان کی قبر کو روشن فرمائے جیسا کہ وہ ہماری مسجدوں کو روشن کرتا ہے، جیسا کہ وہ ہماری مسجدوں کو روشن کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ حضرت علی حضرت عمر کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں سننے کے لیے ملتی ہیں۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کریں، آپ چونکہ ذی شعور انسان ہے، بیدار ذہن و فکر والے ہیں۔ حضرت علی، یہ کشف الغمہ شریف کی روایت ہے، امام شیرانی کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی حضرت عمر کے لیے دعا کرتے رمضان میں جب مسجدوں کو روشن پاتے تو۔ بات سمجھ رہے؟ تو مسجدوں کو روشن کرنا گویا یہ حضرت مولا کائنات کی خواہشات میں سے ہے، یعنی یہ بہتر کام ہے، اچھا کام ہے۔ صفائی کے حوالے سے آپ نے سنا، اس کی روشنی کے حوالے سے بھی یہ باتیں اہم ہیں۔ مزید آگے بڑھے، تذکرۃ الواعظین کے صفحہ 48 پر مرقوم ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نیک نیتی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ فقط اللہ کے واسطے 40 دن تک مسجد میں چراغ روشن کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو 12 نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھی نیت کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مسجد میں صرف 40 دن اگر کسی نے اللہ کے لیے چراغ روشن کیا تو اللہ تعالیٰ اسے کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا؟ 12 نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وہ کون کون سی نعمتیں؟ تیزی کے ساتھ آپ سن لیں۔ اللہ نے فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوزخ اس کے جسم پر حرام کر دے گا، دوزخ اس کے جسم پر حرام کر دے گا، بڑی نعمت، سب سے پہلی نعمت۔ دوسری نعمت اللہ کی، دوزخ کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے، دوزخ کے دروازے اس پر بند کر دیے جائیں گے۔ تیسری نعمت، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ چوتھی نعمت، قبر کے فشار کی سختی سہل ہو جائے گی، یعنی قبر کی جو تنگیاں ہیں، قبر کے جو وحشتیں ہیں، وہ تنگیاں ان تمام کو اس سے دور کر دیا جائے گا۔ پانچویں، روز محشر اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یعنی ایمان کی یہ گواہی ہے، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ایمان پر ہوگا۔ چھٹا، اس کے رزق میں برکت ہوگی، اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ ساتواں، قیامت کے دن اس کو صالحین کی جماعت سے اٹھایا جائے گا، یعنی اسے صالحین بنا کر کے اللہ اٹھائے گا۔ آٹھواں، روز محشر اس کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح منور ہوگا دنیا میں کالا کلوٹا، بس کی اجالی رات میں بھی چہرہ سمجھ میں نہ آئے، لیکن اگر وہ 40 دن اس نے نیک نیتی کے ساتھ مسجد میں چراغ روشن کیا تو اللہ اسے قیامت میں اٹھائے گا تو 14ویں چاند سے زیادہ بھی اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نویں، ہر روز رات کو صبح تک اللہ کے فرشتے اس کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 10واں 11واں، اللہ دین اور دنیا میں اس کے 80 حاجتیں بر لائے گا، دین میں اور دنیا میں 80 حاجتیں بر لائے گا، یعنی پوری فرما دے گا۔ 12واں ہے، بہشت میں اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہمسائیگی کا شرف دیا جائے گا۔ کہیے سبحان اللہ۔ مسجد میں اگر نیک نیتی کے ساتھ آپ نے چراغ روشن کیا، مسجد اتنی اہم جگہ ہے، یہ تمہارے گھروں کی طرح نہیں ہے، میرا مقصد اتنا سا ہے، یہ تمہاری بیٹھک کی طرح نہیں ہے، یہ چوراہوں کی طرح نہیں ہے کہ جو تمہارے منہ میں آئے وہ بکو اور جو گرانا چاہو وہ پھیلاؤ، گندگی پھیلاؤ۔ یہ مسجدیں ہیں، حرمت والی چیزیں ہیں، یہاں پہ باتیں کرنا بھی یہ مباح ہے، پھر بھی منع کیا گیا کہ مت کرو، باتیں مت کرو۔ اور ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے واہ ویلا لوگ مچاتے ہیں مسجدوں میں، ہفتے میں ایک دن آنا بھی ہے تو کس طرح سے وہ واہ ویلا افراتفری کا ماحول پیدا کرتے، گویا وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ پوری عالم اسلام میں سب سے بڑے متقی وہی ہے، پورے عالم اسلام میں سب سے زیادہ دیندار وہ ہیں۔ قسم خدا کی جنہیں الف بے کی تمیز نہیں ہے، الف اور حمزہ میں فرق نہیں ہے، آج ان کے دور میں وہ متقی بنا ہے، آج کے دور میں وہ منصف بنا ہے۔ اللہ کو جو ناپسندیدہ ہے وہاں پہ خرچ ہوتا ہے، ہمارے سارے اوقات نماز وہاں پہ تباہ و برباد ہوتے ہیں، لیکن جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے ہم اپنا وقت وہاں نہیں دیتے، جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ بھلی ہے ہم وہاں اپنا ٹائم نہیں دینا چاہتے۔ اللہ کی پسندیدہ جگہ پہ ہم ٹائم نہیں دینا چاہیں گے اور امیدیں رکھیں گے اللہ ہمیں ساری کائنات کی راحتیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں ساری دنیا کی خوشیاں ہمیں عطا فرمائے۔ آپ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کی مرضی کا کام نہ کرے تو آپ اسے پسند نہیں کریں گے، آپ اسے ایک آنکھ پسند نہیں کریں گے اور آپ اللہ رسول کی اتنی ساری نافرمانیاں کریں گے، اللہ آپ کو کیسے عطا فرمائے گا؟ حضرت ابو سعید خدری یہ آخری بات سن لیں، اس کے بعد نماز کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنے والوں کی فضیلت،
مسجدوں کو جو آباد کرتے ہیں اور اس کی آباد کرنے کی فکر کرتے ہیں، وہ لوگ جو اوقات نماز ہوٹلوں کو آباد کر کے رکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ محبت کے ساتھ میری ان باتوں کو سماعت کریں اور تعصب کا چشمہ ہٹا کر کے ان الفاظوں کو سنیں۔ جو اوقات نماز ہوٹلوں کو آباد کر کے رکھتے ہیں، چوراہوں کو آباد کر کے رکھتے ہیں، وہ ان الفاظوں کو بغور سماعت کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ مروی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی خبرگیری کرنے والوں کو ایماندار قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو سعید خدری روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے تو اس کے ایمان کی شہادت دو۔ جو مسجد کی خبرگیری کرتا ہے، کیا مطلب؟ نمازیں وغیرہ ادا کر رہا ہو مسجد میں آ کر کے۔ اچھا، کچھ مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ بس مسجد تعمیر کرنے کے لیے تو ایک آگے آگے رہیں گے، مگر مسجد کو آباد کرنے کے لیے فکر نہیں کریں گے۔ بھائی یہ بات دو رویہ نہیں چلتی۔ اسے بنانے میں جتنی جدوجہد، ویسے ہی جدوجہد اسے آباد کرنے میں۔ اس کی آبادی سے مراد صرف بنانا نہیں ہے، یا بنانے سے مراد صرف تعمیر نہیں ہے، اسے آباد کرنا بھی ہے۔ اس میں نمازیں پڑھنا، اذانیں ہو، نمازیں ہو، با جماعت ہو، اس کا پیٹ بھرا ہو، اس بات کی ترغیب ہے، اس بات کی ترغیب ہے۔ حضور نے فرمایا، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے بندے کو دیکھو جو مسجدوں کی خبرگیری کرنے والا ہو تو اس کے ایمان کی تم گواہی دو کہ یہ ایماندار ہے، ایک اس کا خاتمہ ایمان پر ہے۔ انیس الواعظین میں مرقوم ہے کہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ مسجد کی محبت ایمان کی نشانی ہے۔ اب مسجد سے تو بڑی محبت ہے، لیکن وہ ہوٹل نہیں پر تک ہے، ادھر آنے کی محبت نہیں ہے۔ مسجد سے محبت تو ہے، مگر بس وہی دکان، چوراہوں، ہوٹلوں پر ہی تک، بازاروں میں، اس سے باہر، مسجد کے دروازے سے باہر مسجد سے محبت ہے، مگر وہ محبت مسجد کے اندر آ کر کے نہیں دیکھتی۔ اور آج کے ٹائم میں اگر کوئی آتا بھی ہے، آنے کا مزاج بھی رکھتا ہے، تو وہ اس کی پاسداری نہیں رکھتا، اس کا خیال نہیں رکھتا کہ اس کی حرمت کیا ہے، یہ خیال نہیں رکھتا کہ اس کا وقار کیا ہے۔ ہاں، اپنے وقار کا بھرپور خیال رہتا ہے، اپنے وقار کا بھرپور خیال ہوتا ہے، لیکن اللہ کے حرمت والے گھر کے وقار کا خیال نہیں رہتا۔ مجال ہے کہ کسی کو کوئی آج کچھ بطور اسلامی کچھ بول دے تو اس کے وقار پر بات چلی جاتی ہے، اس کی شان پر بات چلی جاتی ہے۔ اب مسجدوں کی شان چاہے جتنا گھٹائیں، مسجدوں کا وقار چاہے جتنا پامال کریں، اس کی حرمتیں چاہے جتنا تار کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرے عزیز ساتھیو، محترم یہ چند الفاظ میں نے مسجد کی حرمت اور اس کے حوالے سے گوشت گزار کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعہ میں اللہ اور ایمان پر میں گفتگو کر کے آپ کو اس آیت کی مکمل جو 5 چیزیں ہیں ان کا ذکر کروں گا۔ چلتے چلاتے بات کو ختم کر دیں، اور یہ چیزیں اس لیے میں نے ذکر کی ہے چونکہ یہ ایام محرم بھی چل رہے ہیں، محرم شریف کے یہ دن چل رہے ہیں۔ یاد رکھیں جن تاریخوں میں یہ گزر ہو رہا ہے، اسی محرم الحرام شریف میں ایک بندہ جس کا نام یزید تھا، جو مکمل پلید تھا، اس نے مسجد حرام شریف کو پامال کروایا، کعبہ شریف کو جلوایا، سنگباری کروایا، حضور کی مسجد کی بے حرمتیاں کی، انتہا درجے تک پامال کروایا۔ 3 دن تک حضور کی مسجد میں گھوڑے بندھوائے، گلاجتوں سے پامال کروایا، جہاں پر ملائکہ رحمت کی صبح و شام باریابی ہو رہی ہو، اللہ کا وہ برگزیدہ گھر، اس یزید پلیت نے ان مقامات مقدسہ کی بڑی بے حرمتیاں، بے عزتیاں کروائی۔ آج کے وقت میں بھی کچھ یزیدیوں نے حضور کی مسجد میں گاڑیاں دوڑائی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ مسجدیں کیا ہیں، آپ اسے سمجھیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ سامنے والا کلمہ پڑھنے والا ہے، نماز پڑھنے والا، بس ہو گیا کافی نہیں۔ یہ چیزیں، ان کی حرمتیں، ان کی تعظیم، یہ ایمان کی گواہی دیتی ہے، یہ ایمان کی گواہی دیتی ہیں، اور ہمیں تعظیم ایمان والوں کی کرنی ہے۔
अदब अलग जगह है, लेकिन ताजीम हमें ईमान वालों की करनी है। मेरे अजीज साथियों, मुहतरम अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम को मसाजिद की हुर्मत करने और इनकी ताज़ीम करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए, और इन मस्जिदों को अल्लाह आबाद रखने की हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे जवानों के दिलों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हमारे बूढ़ों के भी दिलों की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों के दिलों की इस्लाह फरमाए, हमारी पेशानी में सजदे की तड़प अता फरमाए और हमारे सजदों से मस्जिदों को आबाद फरमाए।